بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی موت کے بارے میں کچھ احادیث اور روایات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف و خشیت ہو اور اسی کے حکم کے مطابق عمل ہو، نیز توبہ و استغفار کرے اور آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پر مقدم رکھے اور ترجیح دے، ورنہ بغیر عمل کے صرف موت کا چرچا کرنا اور اس کو یاد رکھنا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا دل کی قساوت اور سختی کا سبب ہو سکتا ہے، جیسے کہ غفلت اور بے عملی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کو صرف زبانی طور پر یاد کرنا قساوت قلبی کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے خدائے تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یعنی دنیاوی نقصان جیسے بیماری یا غریبی وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بے صبری اور تقدیری الہی سے ملال و ناراضگی کی نشانی ہے، لیکن خدائے تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی آرزو کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اسی طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی خوف و رجا اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، خدائے تعالیٰ اسے وہ چیز دے دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ظاہر مراد یہ ہے کہ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھی جائے اور اس پر عمل بھی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سرہانے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کی صورت یہ ہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔